بات آئی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میدان میں بھی اتنا نام کمایا کہ فتاوی رضویہ جیسی عظیم نعمت اور عظیم انسائکلوپیڈیا ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا۔ آج اس فتاوی رضویہ پر اس قدر تحقیقیں ہو رہی ہیں، بڑے بڑے ریسرچر ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اور ان کی عقلیں حیران ہیں، وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ ایک مرد واحد نے نبی کی محبت پر، نبی کی عظمت و کمالات کے حوالے سے قرآن و حدیث سے سجا کر جو فتویٰ تیار کیا، آج ان فتاویوں کو پڑھ کر ہمارے ایمان و عقیدے میں برکتیں آتی ہیں۔ بہت خوبیوں کے مالک ہیں میرے اعلیٰ حضرت، مگر آج اس مختصر سے چند منٹوں میں میں جس عنوان کے تحت ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے میرے اعلیٰ حضرت اور ان کی نعتیہ شاعری۔ بولیے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت اور ان کی نعتیہ شاعری۔ میرے دوستوں بزرگوں، ایک بار اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا، حضور آپ اتنی اچھی اچھی نعتیں لکھتے ہیں، آپ اتنے اچھے اچھے عمدہ کلام لکھتے ہیں، نعتیہ شاعری میں آپ کا استاذ کون ہے، آپ کا اس معاملے میں گائیڈ کون ہے؟ فرماتے ہیں الحمدللہ میں نے رسول اللہ کی نعت قرآن سے سیکھا ہے، قرآن سے سیکھا ہے اور قرآن و حدیث سے سجا کر میرے اعلیٰ حضرت نے جو رسول اللہ کی نعتیں لکھی ہیں، آج بھی ان کا دیوان اٹھا کے دیکھیے، ہدایت کی بخشش اٹھا کے دیکھیے، ان کی نعت کا ایک ایک شعر یا تو قرآن کا ترجمہ نظر آئے گا یا وہ حدیث کی ترجمانی نظر آئے گی۔ ذرہ برابر ہٹ کر انہوں نے کوئی بھی نعتیہ شاعری نہیں کی ہے اور نعت لکھنے کا اردو زبان میں مکمل طور پر حق ادا کر دیا۔ ہماری جماعت کے قداور شخصیت علامہ ڈاکٹر حسن رضا خان پی ایچ ڈی پٹنہ تشریف لا رہے ہیں، کھڑے ہو کر ان کا استقبال کر لیجیے۔ نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت خطیب الہند حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر حسن رضا خان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جماعت اہل سنت کی عظیم شخصیت جنہیں بچپن سے سنتے سنتے ہم لوگ ابھی اس عمر میں آئے اور جنہوں نے جوانی کے عالم میں ان کی تقریریں سنی ہوں گی وہ سب ضعیف ہو چکے ہوں گے، مگر نبی کا یہ دیوانہ، نبی کا یہ عاشق کل بھی ان کی تعریف میں مصروف تھا اور آج بھی رسول اللہ کی تعریف میں مصروف ہے، اور یہی تو دولت میرے اعلیٰ حضرت نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا اور ہمیں باشعور بنایا کہ اپنی زبان کو حق میں مت دینا، اپنے دل کو انکنٹرول مت ہونے دینا، اپنے ایمان و عقیدہ بچانے کے لیے تمہیں جس دہلیز کی ضرورت ہے اسی دہلیز محبت کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں مختلف زاویے سے مختلف عناوین کے تحت مختلف لب الہجے میں جو دولت عطا فرمائی اسی دولت کا نام ہے عشق رسول۔ نبی کی نعت لکھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کون لوگ لکھتے ہیں؟ اس کا اصل محرک عشق رسول۔ اگر عشق رسول نہیں ہے تو نبی کی نعت لکھنا بالکل ناممکن ہے۔ اللہ جس پر فضل فرما دے وہ رسول اللہ کی نعتیں لکھا کرتے ہیں۔ میں پڑھ رہا تھا نعتیہ دیوان کہ اعلیٰ حضرت نے رسول اللہ کی ایسی تعریف فرمائی ہے کوئی بول نہیں سکتا کہ انہوں نے ادب سے ہٹ کر، شعور سے ہٹ کر یا عقل و فہم سے ہٹ کر کوئی اسی طرح بناوٹی شاعری کی ہو۔ کوئی ایسا شاعر لے آؤ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں جو اس کی شاعری میں اتنی جامعیت ہو، اتنی پختگی ہو جو اعلیٰ حضرت کی شاعری میں نظر آتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے رسول اللہ کی نعتیں لکھ کر آج ہمارے لیے کتنا بڑا سرمایہ عطا کیا۔ ذرا حالات میں نظر رکھیے، آج دنیا کیا سے کیا بول رہی ہے، رسول اللہ کے بارے میں کتنی گستاخیاں اس زبان سے لوگ کر رہے ہیں۔ مختلف عقائد کے لوگ مختلف فرقوں کو لے مختلف طریقے سے اس دنیا میں نئے نیا دین دھرم لے کر آنے والے لوگ کیا کیا رسول کے خلاف بول رہے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس مشن پر چلنے والوں یہ احساس مانو میرے اعلیٰ حضرت کا کہ نعت نبی لکھ کر اعلیٰ حضرت نے ہم سبوں کا سینہ
सकीना बना दिया, हमें और आपको एक सलीका अता किया, हमें और आपको एक दस्तूर अता किया, हमें और आपको मोहब्बतों का एक बेहतरीन रास्ता फराहम किया। उसी की बुनियाद पर हम कामयाब हो सकते हैं। कोई कह रहा है रसूल हमारी तरह बशर हैं, कोई कह रहा है उनको किसी चीज का इख्तियार नहीं, कोई कह रहा है कि रसूलुल्लाह को कोई इल्म गैब नहीं, कोई कह रहा है रसूलुल्लाह को मर के मिट्टी में मिल गए। न जाने कितने कुफरियात, न जाने कितने बकवास बचे गए। सरकार की बारगाह में आला हजरत को यह फिक्र हुई, आला हजरत को यह एहसास हुआ हमारे सुन्नी भाई इन जालिमों के चंगुल में न चले जाएं, और जिस तरह ये बदजुबानी कर रहे हैं कहीं हमारे सीधे साधे सुन्नी मुसलमान फिर इस तरह अपनी जुबान न इस्तेमाल करने लगे। इसीलिए आला हजरत ने हमें खबरदार किया और इरशाद फरमाया मेरे सुन्नी भाइयों जमाने के बहकावे में मत आना, रसूलुल्लाह के बारे में कोई अनाप शनाप ख्याल मत लाना। मैं बता रहा हूँ तुम्हें रसूल के बारे में कैसा ख्याल करना है। और आला हजरत ने हमें बताया उस नबी के बारे में जब बोलना हो तो यूं बोलो सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस आशिक का कलाम हमसे क्या मुतालबा कर रहा है, किन किन खूबियों की तरफ वो इशारा दे रहे हैं कि मेरे सरकार को अल्लाह ने कितना पावर अता किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा क्या है, सिर्फ इस नातिया शायरी को देख लें आप तो आपको समझ में आ जाएगा कि कायनाती आलम में यूं ही इनकलाब बर्पा नहीं हुआ है, बल्कि यूं कह लीजिए बिला धड़क कि अबू बकर सिद्दीक को सदाकत का ताजदार बनाने वाला हमारा नबी है, उमर को आदिल बनाने वाला हमारा नबी है, उस्मान को सखी बनाने वाला हमारा नबी है, अली को शुजात का पैकर बनाने वाला हमारा नबी है, हसन हुसैन को जन्नती जवानों का सरदार बनाने वाला हमारा नबी है, चांद को दो टुकड़े करने वाला हमारा नबी है, डूबे सूरज को पलटाने वाला हमारा नबी है, खारे पानी को मीठा करने वाला हमारा नबी है, कायनात आलम में इनकलाब लाने वाला हमारा नबी है, कायनात के एक गोशे पर अपनी हुकूमत का इजहार करने वाला हमारा नबी है। और यही पैगाम आला हजरत ने दिया कि अपनी तरह न समझना बल्कि यूं कहना सरवर कहूं कि मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखर इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। नातिया शायरी में ऐसी दीवानगी नजर आती है, ऐसा भरोसा, ऐसा विश्वास और ऐसी मजबूत पुख्तगी नजर आती है कि आप दूसरे शायरों में बात नहीं पाइएगा। याद कीजिए वहज का सफर, जब समुद्री जहाज से मेरे आला हजरत सफर कर रहे हैं और हज बैतुल्लाह का मौका है, वो समुद्री जहाज में सफर करना जहां पहाड़ों की तरह मौजें उठती हैं, आला हजरत का वो जहाज कई दिनों तक चलता रहा, मगर शाम के वक्त अचानक जहाज के कैप्टन ने ऐलान किया हाजियों अपने घर से जो कफन लेकर चले हो वो पहन लो, क्योंकि जहाज के सामने इतना ताकतवर तूफान उठा है कि शायद ही किश्ती का कोई तख्ता या लकड़ी का कोई हिस्सा बचे, टुकड़ों में बढ़ जाओगे, कोई सलामत नहीं रहेगा। इतना ऐलान करना था कि पूरे जहाज में कोहराम मच गया, हुड़दुम मच गई, सब लोग रोने लगे, कोई अपने माँ को याद करने लगा, कोई अपने बाप को याद करने लगा, कोई अपने अजीज व क़रीब को याद करने लगा, मगर उसी जहाज में एक ऐसा आशिक रसूल बैठा था जो नबी की नात लिखने में मसरूफ था, रसूलुल्लाह की तारीफ और तौसीफ नातिया शक्ल में लिखने में मौजूद था। आला हजरत की वालिदा साथ में है, उठ कर आती हैं और कहती हैं बेटा जहाज वालों का हाल देखो, जहाज के कैप्टन ने ऐलान किया है कि जहाज डूब जाएगा, सब लोग घबराए हुए हैं। आला हजरत फरमाते हैं अम्मी जान आप इत्मीनान रखिए, मैं यकीन के साथ बोल रहा हूँ ये जहाज नहीं डूबेगा, ये जहाज नहीं डूबेगा। आला हजरत की वालिदा फरमाती हैं बेटे कैप्टन का ऐलान नहीं सुना? फरमाते हैं अम्मी जान सुना हूं और इस यकीन के साथ बोल रहा हूं कैप्टन की बात झूठी हो सकती है मगर मेरे सरकार की हदीस कभी झूठी नहीं हो सकती। अम्मी जान मैंने इस सवारी पर
اس کشتی پر اس ناؤ پر قدم رکھتے ہی وہ دعا پڑھ لیا ہے جو میرے آقا نے بتایا تھا. اسی لیے مجھ کو اطمینان ہے کہ یہ جہاز نہیں ڈوبے گا. تھوڑی دیر کے بعد جہاز کے کپتان نے اعلان کیا حاجیوں مبارک ہو کہ وہ طوفان آیا اور گزر گیا, اب صحیح سمت میں یہ جہاز جا رہا ہے, اب خطرے سے باہر نکل گئے ہو. پورے جہاز والوں نے رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا اور اعلیٰ حضرت جو نعت لکھ رہے تھے اس میں یہ شعر لکھا یا رسول اللہ آنے دو یا ڈبو دو, کیا بات ہے, سبحان آنے دو یا ڈبو دو, اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں. سبحان اللہ, اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ, اعلیٰ حضرت کی نعتیہ شاعری کے حوالے سے ہمارے علماء نے بڑی بڑی تقریریں کی ہیں اور ان لوگوں کی محبتوں کا یہ صلہ ہے کہ آج ہم اور آپ اس عظیم شخصیت کی بارگاہ میں یہیں سے خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اور کرنا چاہیے. میں آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں کہ کبھی بھی دامن اعلیٰ حضرت نہ چھوڑیے, کیونکہ اعلیٰ حضرت نے وہ مشن چھوڑا ہے اور ہمارے لیے وہ تحریک چھوڑی ہے. آج جو نظر و نیاز ہو رہی ہے, آج جو فتح خوانی ہو رہی ہے, آج جو قرآن خوانی ہو رہی ہے, آج مرنے کے بعد مثال ثواب کا جو کام ہو رہا ہے, یہ کس کا احسان ہے؟ بولو میرے اعلیٰ حضرت کا. میرے اعلیٰ حضرت کا احسان ہے کہ کسی مرنے والے کے لیے اتنا سارا انتظام ہوتا ہے, ورنہ دیوبندیوں نے, وہابیوں نے, ان غیر مقلدوں نے, ان تمام بد مذہبوں نے اتنی بڑی ڈکیتی ڈالا کہ یہ نیاز حرام, فاتحہ حرام, یہ قل حرام, سب کچھ حرام قرار دے دیا. مگر اعلیٰ حضرت نے ان ساری چیزوں کو قرآن و حدیث سے اتنے دلائل دے کر سمجھایا کہ یہ چیزیں حرام نہیں ہیں بلکہ مرنے والے کے لیے اصال ثواب ہیں. یا یوں کہہ لو کہ اعلیٰ حضرت نے زندوں کو بھی بچایا ہے اور مردوں کا بھی حق محفوظ رکھا ہے. سبحان اللہ. اور ہمارے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا ہمارے لیے کام کر دیا کہ آج اپنے مرحومین کے لیے ہم اور آپ اصال ثواب کرتے ہیں. اس عظیم مرد مجاہد, اس عظیم شخصیت کے بارے میں نعتیہ شاعری کے حوالے سے میں کیا لکھوں. میں تو یوں کہہ دیا کہ قرآن و حدیث اٹھا کر دیکھیے, وہی کہا میرے اعلیٰ حضرت نے جو قرآن و حدیث میں انہیں نظر آیا. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, ہم غریب سنیوں کو ایک تیور دیا, ہمیں اور آپ کو ایک جذبہ دیا, ہماری غیرت کو بیدار کیا. میرے اعلیٰ حضرت نے ہمارے اندر کتنی خودداری ہونی چاہیے یہ بیدار کیا میرے اعلیٰ حضرت نے. اور دنیا چاہے جو بولے, مگر ہم لوگوں کے مقدر میں جو دولت آئی, اس دولت کو کوئی چھین نہیں پائے گا. کیوں؟ کھچڑا ہم کھائیں, ملیدہ ہم کھائیں, زردہ ہم کھائیں, یہ ساری نعمتیں ہم اور آپ حاصل کریں اور یوں کہیں کھچڑا ہم کھائیں تو اس کو کیا, ملیدہ ہم کھائیں تو اس کو کیا, شربت ہم پئیں تو اس کو کیا, معین الدین کو غریب نواز بولیں تو اس کو کیا, محی الدین کو غوث اعظم بولیں تو اس کو کیا, ہم امام حسین کو شہید اعظم بولیں تو اس کو کیا. اور اعلیٰ حضرت نے ایک راستہ بتایا منبت مذہبوں سے کہ تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں, تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں. خلد میں پہنچا رضا تجھ کو کیا, خلد میں پہنچا رضا تجھ کو کیا. اس جنتی اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے جنتی مسلمانوں, دامن اعلیٰ حضرت کو تھامے رہو, اسی میں ہماری اور آپ کی بھلائی ہے اور ہماری اور آپ کی بخشش و نجات ہے. کیونکہ اعلیٰ حضرت نے ہم سبوں کے لیے ایک بہت بڑا یہ راستہ دکھایا ہے کہ رہتی حیات تک تم اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتے رہنا اور بد مذہبوں سے دور رہنا اور بدعقیدگی کی لعنت کو اپنے گلے میں آنے نہ دینا, بلکہ خوش عقیدگی کی نعمت سے ہمیشہ لبریز رہنا, علماء کے قریب رہنا, بزرگوں کے قریب رہنا, ماں کی خدمت کرتے رہنا, ابا کا احترام کرتے رہنا, پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتے رہنا. یہ ساری بہاریں میرے اعلیٰ حضرت ہم غریب سنیوں کو سکھا کر چلے گئے. آفتاب شریعت بریلی میں ہے, مہتاب طریقت بریلی میں ہے, جس سے ایوان نزدیک لرزنے لگا وہ امام اہل سنت بریلی میں ہے. نہیں گئے بریلی عرس کے موقع پر, کوئی غم نہیں, ہم نے اپنے محلے کو بریلی بنا لیا. آج یہیں سے ہم اور آپ بریلی شہر کا منظر اپنی نگاہوں میں بسائے ہوئے ہیں اور اس خاندان میں ایسے ایسے بزرگوں نے ایسی ایسی شاعری کی ہے. نعت کا کوئی شعر ایسا پیارا ہوتا ہے
جو دل کو چھو جاتا ہے. جیسے حضور نعمت العلماء کا یہ دو مصرع کہ یہ بارہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو، ذرا آپ بھی بول دیجیے، یہ بارہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. حضور مفتی اعظم کا ایک شعر دیکھیے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ نگاہوں کے سامنے یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا سرکار نے جانے نہ دیا. اسی ایمان، اسی عقیدے اور اسی خوش عقیدگی کا نام ہے مسلک اعلیٰ حضرت. اللہ تعالیٰ اس پر ہم سبوں کو قائم و دائم رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.